انسانوں کے حقوق کی پامالی ہے، یعنی جو بھی انسانوں کے جو بیسک اور فنڈامنٹل رائٹس ہے وہ بھی اس کا بھی وائلیشن ہو رہا ہے۔ مزید وہ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ پورا تعزیراتی قانون چاہے وہ حدود سے تعلق رکھتا ہو، قصاص سے تعلق رکھتا ہو، وہ ظلم و قساوت کو مزید ابھارتا ہے۔ اس کا جواب محمد ابراہیم محمد سے چاہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مغربی مفکرین کے اس اعتراض کا تعلق ہے کہ اسلامی حدود میں سختی اور قساوت ہے اور اسلامی قانون انسانوں کو ان کے حقوق فراہم نہیں کرتا، تو اس اعتراض کی بنا سمجھ میں نہیں آتی۔ اگر اعتراض اس بات پر ہے کہ اسلامی حدود میں سختی ہے اور اسلامی حدود میں قساوت ہے، تو اسلام کی آمد سے قبل اور اسلام کی آمد کے بعد بھی ایسے قوانین اور ایسی حکومتیں موجود تھی جو انسانوں کو اور جو مجرمین کو ایسی سزائیں دیتی تھی جو ناقابل تصور ہے۔ اور ابھی بھی 2-3 صدی قبل برطانوی حکومت میں خود ایسی سزائیں موجود تھی جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا، اور ابھی فی الحال مغرب میں بعض ایسی سزائیں ہیں جیسے کہ مجرم کو کرنٹ کے ذریعے مار دینا یا مجرم کو فوری طور پر کسی ایسی چیز سے قتل کر دینا جس سے اس کا فوراً خاتمہ ہو جائے، تو ایسی سزائیں بھی ابھی بھی موجود ہیں۔ چنانچہ میرا خیال ہے کہ ان کی جو یہ بنا ہے کہ اسلامی قانون میں سختی ہے اور اسلامی قانون میں وحشت ہے، یہ بے بنیاد ہے۔ ان کا جو دوسرا یہ اعتراض ہے کہ اسلامی قانون انسانوں کو ان کے حقوق فراہم نہیں کرتا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مغربی قانون کا معیار انسانوں کے حقوق کے تعلق سے الگ ہے اور اسلامی قانون کا معیار انسانوں کے حقوق کے تعلق سے الگ ہے۔ دراصل ابھی جب افغانستان میں امارت اسلامیہ کی حکومت کے قیام کے بعد جب وہاں کی حکومت نے فیصلہ کیا کہ افغانستان میں اسلامی حدود کے مطابق سارے فیصلے صادر کیے جائیں گے، تب اس کے بعد سے یونائٹڈ نیشن میں ایک ہنگامہ کھڑا ہوا کہ اسلامی قانون کا نفاذ انسانی حقوق کی پامالی ہے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے یہ حکم ہوا کہ افغانستان میں اسلامی حدود کو نافذ ہونے سے روکا جائے، جس کی امارت اسلامیہ نے جس کو ماننے سے انکار کر دیا۔ یونائٹڈ نیشن کا دعویٰ یہ تھا کہ اسلامی قانون انسانوں کو ان کے حقوق فراہم نہیں کرتا، اور اسلامی حدود میں 2 ایسی چیزیں ہیں جس کو وہ ماننے سے انکار کرتے ہیں، اور جو خاص طور سے مغرب کے ہیومن رائٹس کے فراہم کرنے کا اعلیٰ معیار ہے، جس میں 2 بنیادی چیز ہے، ایک شراب، دوسری چیز زنا۔ یہی 2 وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پر وہ عام طور سے اعتراض کرتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ وہ 2 چیزیں ہیں جو انسانی حقوق میں ہیں اور جس کو استعمال کا ہر انسان کو حق ہونا چاہیے۔ حالانکہ اسلامی قانون کا معیار اس سے مختلف ہے۔ اسلامی قانون کا معیار یہ ہے کہ اسلامی قانون کو نافذ کر کے امن و امان کو قائم کیا جائے۔ مغربی قانون کا بھی اس حد تک نقطہ نظر یہی ہے کہ قانون کو نافذ کر کے امن و امان قائم کیا جائے، لیکن اس کے بعد دونوں کے نقطہ نظر میں بنیادی فرق ہے۔ امن و امان قائم کرنے کے لیے مغربی قانون صرف فرد کی اصلاح چاہتا ہے، فرد کی اصلاح کر کے امن و امان کو قائم کیا جائے، اور اسلام کا نقطہ نظر یہ ہے کہ فرد کی اصلاح کے ساتھ ساتھ معاشرے کی اصلاح بھی ہو، اور معاشرے کی اصلاح کے لیے لازمی ہے کہ معاشرے سے ان فاسد مادوں کو اور ان فاسد عناصر کو ختم کیا جائے جس کی وجہ سے وہ برائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسلام کے مطابق شراب، زنا، قتل، اس طرح کی وہ چیزیں جو معاشرے میں بگاڑ اور فساد کا سبب ہے، ان چیزوں کو ختم کرنے سے ہی اصلاح معاشرہ ممکن ہے، اور اصلاح معاشرہ سے ہی امن و امان کا قیام ممکن ہے۔ چنانچہ اس وجہ سے اسلام کا نقطۂ نظر کہ امن و امان کو قائم کرنا قانون کا مقصد ہے، یہ بغیر اصلاح معاشرہ کے ممکن نہیں۔ اور اگر مغرب کا نقطہ نظر یہ ہے کہ صرف فرد کی اصلاح سے امن کا قیام یہ ممکن ہے، تو کچھ رپورٹس ہیں جس سے ان کے قانون کی قلی کھل جاتی ہے کہ
دی اکانومک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ہر 16 منٹ پر مغرب میں ایک ریپ کا معاملہ سامنے آتا ہے، اور NCRB کی رپورٹ کے مطابق 75% ریپسٹ نشے کی حالت میں اس کام کو انجام دیتے ہیں، اور امریکہ میں ہر 68 سیکنڈ میں ایک خاتون کی جبریہ زنا کی وجہ سے موت ہو جاتی ہے۔ رینن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ میں 1000 مجرمین زنا میں سے صرف 25 کو سزا مل پاتی ہے، اور ویکیپیڈیا کی رپورٹ کے مطابق غیر مسلم ممالک کے بالمقابل اسلامی ممالک میں جرائم کی سزا 1/3 ہے، یعنی کہ اگر مغربی ممالک میں جرائم کی شرح 60% ہے تو وہ ممالک جہاں اسلامی قانون کا نفاذ ہے وہاں جرائم کی سزا 20% ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے مغربی قانون اور اسلامی قانون کے مقاصد میں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اسلامی مقاصد اصلاح معاشرہ کر کے امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے فاسد مادوں کو ختم کرنا لازمی ہے، اور مغربی قانون صرف فرد کی اصلاح سے امن و امان قائم کرنا چاہتا ہے، جو کہ ناممکن ہے۔ چنانچہ مغربی مفکرین کا یہ اعتراض کہ اسلامی حدود میں سختی اور قساوت ہے، یہ محض تنگ نظری اور تعصب پر مبنی ہے۔ اگر وہ کھلے دل سے اسلامی حدود کا مطالعہ کریں اور اس کی افادیت کو جانیں تو شاید وہ بھی اسلامی حدود کو نفاذ کرنا چاہیں گے۔ ایک اور اعتراض جو کہ بہت ہی مشہور ہے اور مغربی مفکرین کی طرف سے عام طور پر کیا جاتا ہے، اس کا تعلق ہے اسلام کا جو سلیوری سسٹم ہے، جو غلامی کا نظریہ ہے، وہ اس سے تعلق رکھتا ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ اسلام انسان کی آزادی اور اس کی تکمیل کا دعویٰ کرتا ہے، تو پھر اس کے ماننے والے انسانوں کو غلام کیوں بناتے ہیں؟ جبکہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو اس کی دسیوں مثالیں ملتی ہیں۔ دوسری طرف یورپ اور مغربی تہذیب میں اسلام کو مکمل آزادی حاصل ہے، اور اسلام کا رویہ اسلام کا جو غلامی کا کانسیپٹ ہے وہ انسان کی سراسر توہین کرتا ہے، تو انسان اس کو کیوں کر قبول کرے؟ اس کا جواب کفایت اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام انسان کی آزادی اور اس کی تکریم کا صرف دعویٰ ہی نہیں کرتا، بلکہ یہ بات حقیقت پر بھی مبنی ہے۔ وہ اس طرح کے اسلام کے پیشتر کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام غلام اور لونڈی سب کے سب بڑے مصائب میں مبتلا تھے۔ سب سے پہلے اسلام ہی نے ان کے لیے آزادی کی راہیں نکالی اور ان کے لیے راستے ہموار کیے۔ وہ اس طرح کہ آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں بھی امتیاز اور تفوق حاصل ہے۔ آپ نے تو یہاں تک حکم فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی شخص غلام اور لونڈی نہ کہے بلکہ میرا بیٹا اور میری بیٹی کہے۔ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم بھی ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کروں؟ تو آپ خاموش رہے۔ اس شخص نے دوبارہ سوال دہرایا، آپ پھر خاموش رہے۔ جب اس شخص نے تیسری مرتبہ اسی سوال کو دہرایا تو آپ نے فرمایا کہ ایک دن میں 70 مرتبہ۔ اب آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر انسانیت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اسلام نے دراصل غلاموں کی آزادی کے لیے بڑی سہولتیں پیدا کی، چنانچہ غلام آزاد کرنے کو بہت پسند فرمایا ہے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ آزاد کرنے والوں کے گناہوں کی معافی کا وعدہ بھی کیا ہے۔ کتاب و سنت میں غلامی اور غلاموں کے ساتھ لطف و مدارات اور حسن سلوک کی اتنی آیتیں، مثلاً وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور اسی طریقے سے اتنی احادیث موجود ہیں کہ غلام اپنے کو آقا کے گھر کا بلا شبہ ایک فرد تصور کر سکتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، اسلام کے ابتدائی دور میں فتوحات کی کثرت کی وجہ سے غلام اور لونڈیوں کی بھی بڑی زیادتی ہو گئی تھی، تو لیکن لونڈیوں کو عرب کے بڑے بلند مرتبہ عربوں نے بیوی بنا لیا، اور ان کے وطن سے شاہ عبد الملک جیسے مدبر
عمر بن عبد العزیز جیسے عادل اور عابد و زاہد اور مسلمہ بن عبد الملک جیسے بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کی بڑی خدمات انجام دی۔ یہ ہے اسلام کی غلامی کی حقیقت۔ اب ہم معترض کے دوسری بات پر آتے ہیں کہ معترض کا کہنا ہے کہ یورپ اور مغربی تہذیب میں انسان کو مکمل آزادی حاصل ہے، حالانکہ یہ بے جا بات ہے۔ ویسٹر مارک لکھتا ہے کہ یورپین مورخین نے اس مسئلے میں بڑے مبالغے سے کام لیا ہے کہ کلیسا نے غلاموں کی آزادی کے لیے بڑی نرمی کا سلوک کیا۔ حالانکہ ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 13ویں صدی عیسوی تک یورپ میں آقا کو غلام کو مارنے اور زندہ رکھنے کا پورا قانونی حق حاصل تھا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جس طرح دوسری چیزوں کی تجارت ہوا کرتی تھی اسی طرح غلاموں کی تجارت بھی ہوا کرتی تھی۔ اور یہاں تک بس نہیں ہوتا بلکہ ان کو تعلیم حاصل کرنے کی بڑی ممانعت تھی، اور جو اس کے خلاف ورزی کرتا اس کو سنگین سزا دی جاتی، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ ان غلاموں کی جہالت سے جو فوائد اٹھا سکتے ہیں، جو کام لے سکتے ہیں، وہ حصول تعلیم کے بعد نہیں لے سکتے۔ ایک عیسائی مبلغ کا بیان ہے کہ یورپیوں نے سیاہ فام نسلوں پر ایسی زیادتیاں کی ہیں کہ جن کا وہ کوئی کفارہ بھی ادا کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ مونگوی، چالو اور نکومی وغیرہ بہت سے سیاہ فام قبائل سفید فام بردہ فروشوں کے مظالم کی وجہ سے برباد ہو گئے، مٹ گئے، نیست و نابود ہو گئے۔ یہ ہے یورپیوں کی غلاموں کی حقیقت۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے مہمان خصوصی حضرت مولانا مشفق و کرم فرما ناظر عام صاحب دامت برکاتہم العالیہ بحیثیت مہمان خصوصی تشریف لائے تھے اور کچھ ہی وقت کے لیے آئے تھے۔ ہم حضرت کا بس تہہ دل سے شکر گزار ہیں، حضرت کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ حضرت نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا۔ ہم حضرت سے درخواست کریں گے کہ ہم طلباء کو کچھ نصیحت کریں۔ تشفی بخش جواب دیا، اگرچہ انہوں نے محض تاریخی مشاہدات اور تاریخی حقائق کو موضوع بحث بنا کر ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کے طور پر انہوں نے پیش کیا، اس کے باوجود اس ہم نشینان بس بڑی ہی خوشی و مسرت کی بات ہے کہ آج ہمارے درمیان فریضہ صدارت انجام دینے کے لیے مشفق و کرم فرما استاد محترم مولانا علاء الدین صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم حضرت والا کا بسط خلوص و احترام خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہی اعتراضات میں سے جو مغربی مفکرین و مستشرقین پیش کرتے ہیں، ایک اعتراض ہے جس کا تعلق پولیگیمی سے ہے، جس کو تعدد ازدواج سے اعتراض تعلق رکھتا ہے۔ مغربی مفکرین کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہوت کی تکمیل کے لیے کئی شادیاں کی، باوجود کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو 4 سے زائد نکاح کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ شریعت اسلامیہ نے 4 سے زائد نکاح کرنے کو حرام قرار دیا۔ اس کے باوجود اگر ہم سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے 11 شادیاں کی۔ نیز یہ شبہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج صرف عربوں اور مسلمانوں کی ایجاد ہے اور یہ سراسر عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ اس کا جواب قریش خان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا اعتراض یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کی تکمیل کے لیے کئی شادیاں کی۔ یہ اعتراض چند نکات پر نظر ڈالنے سے خود بخود زائل ہو جائیں گے۔ نمبر 1، ہم دیکھیں کہ ازواج مطہرات کس عمر کی تھی اور کس عمر میں آپ نے ان سے نکاح کیا، اور ان سے نکاح کرنے کے پیچھے کیا کوئی مقصد
یا حکمت پوشیدہ تھی۔ نمبر 2، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عنفوان شباب میں تھے تب آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کیا، جن کی عمر اس وقت 40 سال کے آس پاس تھی، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ان کے پہلے شوہر سے جن کا انتقال ہو چکا تھا کئی اولادیں بھی تھیں، جبکہ اس وقت آپ کی عمر 25 برس کی تھی۔ نمبر 3، پھر دوسری شادی کا موقع 24 سال کے بعد پیش آیا، جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال 65 سال کی عمر میں ہوا، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 49 یا 50 سال کی رہی ہوگی۔ ان نکات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عنفوان شباب میں ایک ایسی خاتون سے شادی کی جو ایک متوفی عنہا زوجہ تھی، اور 25 سال تک آپ نے ایک ہی بیوی پر اکتفا کیا، حالانکہ اہل عرب میں تعدد ازدواج کا رواج موجود تھا۔ یہاں پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہوت کی تکمیل کے لیے کئی شادیاں کی، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو جوانی اور شباب کے دن ہوتے ہیں اس کی عمر 40 سال اور 50 سال تک ہوتی ہے۔ نعوذ باللہ، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شہوت کی تکمیل کے لیے شادیاں کرتے تو کئی شادیاں انہی عمروں میں کر لیے ہوتے، لیکن ایسا نہیں تھا۔ اور اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ نے کئی شادیاں کی، جن کے پیچھے چند حکمتیں پوشیدہ تھیں۔ نمبر 1، آپ کا اپنے ساتھیوں، دوستوں نیز آس پاس کے قبائلی سرداروں سے رشتہ مصاہرت قائم کر کے دین کو نفع اور مدد حاصل کرنا تھا۔ نمبر 2، نیز سیاسی مقصد کے لیے بھی آپ نے دیگر قبائل میں شادیاں کی، جو قبائل کبھی اسلام اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب سے آگے رہتے تھے، ان سے رشتہ مصاہرت قائم کر کے ان کو اپنا دوست بنا لیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے بعد وہ کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف جنگ میں کھڑے نہیں ہوئے۔ نمبر 3، کئی شادیوں کا مقصد یہ بھی تھا کہ وہ تعلیمات جو درون خانہ نازل ہوا کرتی تھی ان کی بدرجہ اتم حفاظت ہو جائے، کیونکہ بیرون خانہ کی تعلیم کو نوٹ اور ان کی حفاظت کرنے کے لیے صحابہ کرام موجود تھے، لیکن درون خانہ میں ازواج مطہرات کا ہونا اسی لیے نہایت ہی ضروری تھا۔ اسی لیے ہم حدیث میں بہت ساری روایت حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہن سے مروی پاتے ہیں۔ ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ نبوت کے 10 سال کے بعد پے در پے آپ کی شادیوں میں اضافہ ہو جانا کسی دینی مقصد کے تحت تھا۔ اس کے بعد یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی اور اسلام نے مسلمانوں کو صرف 4 شادی کا حکم دیا اور اس کے بعد آگے منع فرمایا۔ تو اعتراض، اگر آپ 4 شادی کا حکم مانتے ہیں تو آپ قرآن کو مانتے ہیں، تبھی آپ یہ اعتراض کرتے ہیں، ورنہ آپ کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 1 سے زائد شادی کرنے کا حکم کیوں دیا۔ اگر آپ قرآن کو مانتے ہیں تو اسی قرآن نے عام مسلمانوں کو 4 شادی کرنے کا حکم دیا، اور اسی قرآن نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سے زائد شادی کرنے کا حکم دیا۔ اور تعدد ازدواج کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ اگر عدل کی شرط نہیں پائی جائے گی تو فَإِنْ خِفْتُمْ، جیسا کہ قرآن کریم میں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم کو اس کا خوف ہو کہ تم بیویوں میں عدل نہ قائم کر سکو گے تو تم ایک ہی پر اکتفا کرو۔ اسلام نے اگر مسلمانوں کو تعدد ازدواج کا حکم دیا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ عدل کی شرط بھی لگائی ہے۔ مغربی محقق ڈاکٹر لیبون اس خیال کی تردید میں کہ تعدد ازدواج کا نظام مسلمانوں کی جمود کا سبب ہے، لکھتا ہے کہ مشرقیوں کا شرعی اور قانونی تعدد ازدواج اہل یورپ کی پرفریب اور خفیہ تعدد ازدواج سے بہتر ہے، جو اپنے ساتھ ناجائز اولادوں کا سلسلہ بھی لاتا ہے۔ اور معاندین کا یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے کہ اسلام میں تعدد ازدواج کی اجازت مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے، بلکہ شروع میں جب مسلمانوں کی کثرت تعداد کی اس لیے ضرورت تھی کہ مسلسل لڑائیوں کی وجہ سے مردوں کی تعداد کم ہو گئی تھی جن پر ان کے ملک کی حفاظت کا مدار تھا، اس وقت تعدد ازدواج نے ہی ان کی تعداد بڑھائی۔ اگر اس چیز کی اجازت نہ ہوتی تو نسل کی کمی کی وجہ سے بہت سے گھرانے مٹ جاتے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کے مارمن تعدد ازدواج کے قائل ہیں، ان میں سے بعض 10 بیویاں رکھتے ہیں، لیکن یہ رواج ان کو کبھی ترقی سے نہ روک سکا۔
پروٹیسٹنٹ نے جب ان کو تباہ کن لڑائیوں کے ذریعے مٹا دینا چاہا اور وہ دوسری ریاستوں میں بھاگ گئے، اس وقت انہوں نے 50 سال کے اندر نہایت درخشاں تہذیب پیدا کر لی اور اپنی کوشش اور محنت سے اوسر اور بنجر علاقوں میں ترقی یافتہ صنعتیں، اعلیٰ درجے کی زراعت، کارخانے، عمارتیں اور خوشنما شہر بنائیں۔ یہ وہ مثال ہے جو معاندین یہ خیال کرتے ہیں کہ تعدد ازدواج مسلمانوں کے زوال کا سبب ہے، تو تعدد ازدواج کسی کو ترقی سے نہیں روکتا اور نہ ہی روک سکتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی اعتراض کیا جاتا ہے کہ تعدد ازدواج مسلمانوں کی ایجاد ہے اور یہ عربوں کی ایجاد ہے اور یہ عورتوں کے ساتھ ظلم ہے۔ تعدد ازدواج کچھ عربوں کی ایجاد نہیں ہے، بلکہ اسلام سے پہلے بھی وہ عرب، یہود اور مشرق کی دوسری قوموں میں رائج تھا۔ اس کو انہوں نے دو پہلو سے اختیار کیا تھا: جغرافیکل فیکٹر، زندگی کی ضروریات، آب و ہوا کے اثرات اور دوسرے امور کی بنا پر جو اہل مشرق میں پائے جاتے ہیں اختیار کیا تھا۔ نمبر 2، بایولوجیکل فیکٹر، عورتوں کے جسم کی ترکیب، ولادت اور بیماری وغیرہ بہت سے مواقع بعض اوقات عورتوں کو اپنے شوہروں سے علیحدہ رہنے پر مجبور کرتے ہیں، جس کی برداشت مشرق کی آب و ہوا میں اہل مشرق کے گرم مزاج کے لیے بہت دشوار ہے، اس لیے 2 بیویاں رکھنا ان کے لیے ناگزیر ہو گیا۔ اب پتہ یہ چلا کہ تعدد ازدواج عربوں کی ایجاد نہیں ہے، کیونکہ پہلے کی بھی بہت سی قوموں میں تعدد ازدواج کا رواج تھا۔ اسی طرح تعدد ازدواج عورتوں کے ساتھ ظلم نہیں ہے، کیونکہ جب ایک سے زائد شادی کرنے کی بات آتی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر عدل کی شرط نہیں پائی جائے گی تو ایک سے زائد شادی کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔ اگر ہم انسان کے اجتماعی زندگی کے دور پر نظر ڈالیں، جب ایک خاندان کے متعدد مردوں میں ایک عورت مشترک ہوتی تھی، بلکہ اس کے بعد کے زمانے سے لے کر اپنے زمانے تک ان مقامات کو دیکھیں جہاں اب بھی یہ رواج موجود ہے۔ اسلام نے صرف تعدد ازدواج میں عرب کی پرانی رسم کو قائم نہیں رکھا، بلکہ عورتوں کی حالت پر بہت اچھا اثر ڈالا، ان کا درجہ بلند کیا، ان کی اجتماعی حیثیت بلند کر دی، اور قرآن نے ہمارے بہت سے یورپین قوانین سے زیادہ عورتوں کا مرتبہ بڑھایا، اور اس نے عورتوں کی حالت سدھارنے میں جو کام انجام دیا وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہیں کر سکتا۔ ایک اور اعتراض جو مغربی مستشرقین کرتے ہیں وہ یہ کہ وہ سیرت کے اس واقعے کو موضوع بناتے ہیں جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد بن مسلمہ کو کعب بن اشرف کو غفلت کی حالت میں قتل کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس وجہ سے الزام لگانے والے حضرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت باندھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ دھوکے بازی کا ارتکاب کیا اور نہتے شخص پر شبخون مارنے اور ناحق قتل کرنے کو جائز سمجھا۔ اس کا جواب محمد عدنان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معترض نے اعتراض تو کیا ہے لیکن چند مخصوص اسباب کو نظر انداز کر دیا۔ اگر ہم کعب بن اشرف کی تاریخ کا مطالعہ کریں اور سیرت میں اس کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ شخص بنو نذیر کا یہودی تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان لوگوں کا معاہدہ تھا اور اس میں یہ بھی شامل تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کفار قریش سے ساز باز رکھتا تھا اور ان کی اعانت کرتا تھا اور مسلمانوں کے خلاف ان کو اشتعال دلاتا تھا۔ اس کو اسلام اور داعی اسلام سے سخت عداوت تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ہجویہ اشعار کہتا اور مسلمان عورتوں کے بارے میں گندی عشقیہ شاعری کرتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غزوہ بدر میں فتح حاصل ہوئی اور مسلمان کامیاب ہو گئے تو یہ شدت غضب میں پکار اٹھا، واللہ لئن کان محمد اصاب ہؤلاء القوم لبطن الارض خیر لنا من ظہریها۔ اور اس کے بعد اس نے اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ سیدھے مکہ گیا اور وہاں پر کفار کے مقتولین کے مرثیے کہے اور ان کے عوام کے جوش کو بھڑکایا اور ان کو مسلمانوں سے لڑنے پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے بہت سی جنگیں ہوئیں۔ یہ تمام چیزیں معاہدے کے روح کے خلاف تھیں، لیکن ان کو کسی صورت میں رکھ کر معاف کیا جا سکتا تھا۔ اس نے اسی پر اکتفا تو نہیں کیا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی، جس کو ابن کثیر نے ابو مالک کے حوالے سے بیان کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی قرآن میں یوں بیان کیا اس کو،
اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم. مورخ یعقوبی نے اس کو یوں بیان کیا ہے اور بنو نذیر کے حالت میں بنو نذیر کے اوصاف کو بیان کر بنو نذیر کے حال کو بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے اراد ان یمکر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی پلاننگ کی تھی. اب آپ ہی بتائیے، ایک شخص اپنے قومی معاہدے کو توڑتا ہے اور مسلمانوں کے خلاف ساز باز کرتا ہے اور ان کے امیر کو قتل کرنے کی سازش کرتا ہے، تو اس کی قتل کے علاوہ کیا سزا ہو سکتی ہے؟ کوئی اور معاشرہ اس کو کیا سزا دے گا؟ صرف قتل ہی تو کرے گا. اور اب یہ ایسا شخص ہے کہ جو اپنی قوم کے ساتھ لڑنے بھی نہیں آتا ہے مقابلے میں مسلمانوں کے، بلکہ خفیہ پلاننگ کرتا ہے. تو اس کی وجہ سے تو معاہدے کو نہ ہی توڑا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کو سامنے سے قتل کیا جا سکتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر مجبور ہو گئے کہ اپنے صحابہ کو یعنی محمد بن مسلمہ کو حکم دے کہ اس کو خفیہ قتل کریں، یعنی پردے کے پیچھے ہی اس کا کام تمام کر دیا جائے. اب اس ایک واقعے سے یہ نقطہ اٹھانا تو ٹھیک نہیں ہوگا کہ اسلام کے قوانین میں، اسلام کے جنگی قوانین میں یہ دفعہ شامل ہے کہ دشمن کے سرداروں کو خفیہ قتل کر دیا جائے. اگر ہم پوری تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم کو صرف اور صرف کعب بن اشرف اور ابو رافع کا نام ہی ملتا ہے جس کو اس طرح سے قتل کیا گیا ہے. نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے دشمن تھے، جیسے کہ ابو جہل اور ابو سفیان کو بھی اس طرح کیا جاتا تھا قتل، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ایسا حکم نہیں دیا کیونکہ وہ سامنے سے لڑتے تھے. اور یہ کعب بن اشرف جو پردے کے پیچھے بیٹھ کے لڑتا تھا تو اس کو اسی طرح سے قتل کرنا مناسب تھا. اعتراض محمد سہیل سے، مسلمان دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام امن و امان کا مذہب ہے اور انسانی جان کو تحفظ فراہم کرتا ہے، لیکن اسلامی شریعت جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے اور وہ اس شریعت کو مقدس بھی سمجھتے ہیں، وہ اپنے اندر ایسے اجتماعی شر و فساد یہ شریعت اپنے اندر ایسے اجتماعی شر و فساد رکھتی ہے جس سے انسانیت چیخ اٹھتی ہے، جو کہ امریکہ کے واشنگٹن یونیورسٹی کے پروفیسر سلیبرٹ گوین کا قول ہے. اس قول کی بنا پر وہ یہ تہمت لگاتے ہیں کہ اسلام نے جو رواداری کا دعویٰ کیا ہے وہ محض ایک سراب ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، اسلام پر جو اعتراض کیا جاتا ہے یہ محض اسلام سے حسد اور عناد کی بنیاد پر ہے. ڈاکٹر محمد کردالی کہتے ہیں کہ دعویٰ ایک ایسے شخص کا ہے جس نے عمر بھر کسی مسلمان کی صورت بھی نہیں دیکھی اور نہ ہی مسلمانوں کی کوئی مستند کتاب اس کی نظر سے گزری ہے، بلکہ یہ اس نے کسی خاص جذبے اور مقصد کے تحت یہ خیالات ظاہر کیے ہیں. اگر مصنف کا اندر انصاف ہوتا تو اس کو چاہیے تھا کہ اس شر و فساد کی جس سے اس نے شریعت کو متہم کیا ہے اور جس سے اس کے بقول انسانیت چیخ اٹھی ہے، اس کے شر و فساد کی تفصیل بھی بیان کر دیتا. ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے حبشی سفید فام عورتوں سے وہاں سے بڑی محبت کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے جبری خواہش پوری کرنے میں بھی ان کو باک نہیں ہوتا. لہٰذا ایسے مجرموں کے لیے لنچ کا قانون ہے، یعنی ان پر تارکول مل کر ان کو موم بتی کی طرح جلا دیا جائے. اور حکومت مقامی جرب کے حبشیوں کو مجبور کرتی ہے کہ وہ بھی اپنے ہم جنس کے جلنے کا تماشا دیکھیں. اسی طرح کہ انسانیت ان مذہبی لڑائیوں سے نہیں چیخ اٹھی ہے جن میں 9ویں صدی کے وسط میں تنہا ملکہ تھیوڈورا نے 1,00,000 جرمنوں کو ہلاک کرا دیا. رومن کیتھولک نے انتہا پسند پروٹیسٹنٹ کو سینٹ بارتھولومیو کی بھینٹ چڑھا دیا. انسانیت اندلس کے محکمہ احتساب اور تفتیش دینی سے گویا خوش تھی جس میں ریناح کے بیان کے مطابق کم از کم 1,00,000 انسان قتل کیے گئے ہیں. اور کیا انسانیت ان بڑی بڑی قتل گاہوں سے خوش تھی جس میں جو یورپ میں پاپائیت کی خواہشات کی تکمیل اور ملحدوں کے قتل کے لیے قائم کی گئی تھیں، جنہوں نے پورے یورپی ممالک ویران کر دیے. اسی طرح پوپ انوسینٹ تھرڈ کی جنگ نے 1208 میں پورا جنوبی فرانس بھی ویران کر دیا اور اس کے بہت سے شہر کوکسون اور بزا وغیرہ تباہ کر دیے. رومن کیتھولک نے انتہا پسند پروٹیسٹنٹ کی جنگ میں 1,60,000 پروٹیسٹنٹ قتل کر دیے. پاپائے اعظم نے 8,800 آدمیوں کو زندہ جلانے اور 96,504 کو دوسری سزا دینے کا حکم دیا تھا.
اس کی تعمیل میں ٹورکماڈیڈوین کی اسپینی نے 6000 انسانوں کو زندہ آگ میں جلا دیا اور اس کار خیر کے صلے میں پاپائے مقدس سے کارڈنیال کے منصب کا طالب ہوا۔ گویا مغربی عقائد کے پاسبانوں کے نگاہ میں انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں رہ گئی تھی۔ وہ سنگدلی اور شقاوت کو کار ثواب سمجھتے تھے۔ انسانی مذہب ان کی نگاہ میں کچھ انسانی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں تھی۔ اور فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے، پوری دنیا کے اندر مذہب کے نام پر جو خون کی ہولی کھیلی گئی ہے کہ ان سے انسانیت نہیں چیخ اٹھی ہے۔ لہٰذا اسلام پر یہ اعتراض کرنا محض حسد اور عناد کی بنیاد پر ہی ہو سکتا ہے۔ بعض مستشرقین نے سیرت طیبہ کے اس واقعے کو، جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف موقعوں پر شام کی طرف تجارتی سفر کیا، اس کو بنیاد بنا کر یہ دعویٰ کیا کہ اس سفر کے دوران جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات 2 پادریوں سے بحیرہ اور نستورہ سے ہوئی، اس دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے استفادہ کیا اور اسی بنا پر حضور ان سے حاصل کردہ تعلیمات پر اپنے دین کی بنیاد رکھی۔ مزید یہ بھی خیال ظاہر کرتے ہیں کہ سورہ فاتحہ انجیل سے ماخوذ ہے۔ اس کا جواب عثمان اعظمی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اعتراض کیا ہے کہ دین اسلام کی تعلیمات نصرانیت سے ماخوذ ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی تعلیم 2 عیسائی پادریوں سے لی ہے۔ اگر ہم قرآن کریم کا مطالعہ کریں اور ہم سیرت کا مطالعہ کریں اور منصفانہ جائزہ لیں تو یہ بات ہمارے سامنے کھل کر آتی ہے کہ یہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ قرآن کریم میں کتنی جگہ عیسائیوں کے کتنے عقائد کے بارے میں ان کی تردید کی گئی ہے، جہاں اللہ نے فرمایا سورۃ توبہ میں وقالت النصارى مسیح ابن اللہ، اللہ نے عیسائیوں کی تردید کی ہے ان کے عقیدہ تثلیث کی تردید کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے انہیں سورہ فاتحہ میں فرقہ ضالہ میں شمار کیا ہے، اور یہاں بھی ان کے عقیدہ تثلیث کی اللہ تعالیٰ نے تردید کی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ذریعے سے۔ تو یہ کہنا کہ قرآن کریم کی تعلیمات نصرانیت سے ماخوذ ہیں یا انجیل سے ماخوذ ہیں، تو اس کے بارے میں ان ساری آیتوں کو پڑھنے کے بعد اور سیرت کا مطالعہ کرنے کے بعد یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور جہاں تک بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عیسائی پادری بحیرہ اور نستورہ سے دین کی تعلیم لی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر میں صرف 2 مرتبہ سفر کیا روم کا، اور ان سے ملاقات ہوئی، اور یہ ملاقات بالکل سرسری تھی۔ ایسی ملاقات تھی کہ اس میں کچھ معمولی استفادہ بھی ممکن نہیں تھا۔ ایسی ملاقات جس میں معمولی استفادہ بھی ممکن نہ ہو، اس میں کیسے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن تعلیمات ان سے لی ہو اور ان سے جو تعلیمات لی ہو اس کے بیس پر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہو؟ یہ بالکل بے حقیقت بات ہے، اور ایسی بات ہے جس کو عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ اور اگر یہ بات مان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے تعلیم لے کر اپنے دین کی بنیاد رکھی ہے، تو سب سے پہلے یہ اعتراض جو کرتے ان کی قوم تھی۔ ان کی قوم نے کوئی موقع نہیں چھوڑا، کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کا، لوگوں کو دین سے برگشتہ کرنے کا۔ ان کے پاس سب سے اچھا یہی موقع تھا کہ وہ کہہ لیں کہ محمد کی اپنی تعلیم نہیں، یہ دوسروں کی تعلیم ہے، یہ دوسروں کی تعلیم لے کر اپنے دین کی بنیاد رکھ رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ان کی قوم اعتراض کرتی۔ تو یہ ساری باتیں سامنے رکھ کر یہی معلوم ہوتا ہے کہ اس دعوے کی کوئی حقیقت نہیں، یہ بالکل بے بنیاد باتیں ہیں۔ مزید ایک اعتراض معاندین اسلام کی طرف سے جو کیا جاتا ہے وہ یہ کہ اسلام ڈسکریمنیشن اور ریسزم کو پروموٹ کرتا ہے۔ اسلام پر تعصب اور عدم رواداری کی تہمت لگاتے ہیں کہ ایک مسلمان اپنے مذہب کے خلاف عقیدہ رکھنے والوں سے مانوس نہیں ہوتا اور وہ مغربی تہذیب کا دشمن ہے۔ اسلام مذہبی رواداری سے خالی ہے اور دوسرے مذاہب کے ماننے والوں پر ظلم کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معترضین کے اعتراض کا جواب دینے سے قبل ہم اسلام کی
چند خوبیوں کو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اسلام یقیناً آفاقی مذہب ہے۔ اسلام اپنے دلوں میں ایک مکمل نظام حیات رکھتا ہے اور خود اس کی تہذیب اور اپنی ثقافت ہے، اس کا ایک خود اپنا کلچر ہے۔ یہ استغنائی کی کیفیت سے بھرپور ہے، اسے کسی کی طرف جھانکنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی مذہب ایسا ہو جسے دوسروں کی تقلید کرنے پر مجبور ہونا پڑے تو وہ مذہب کہلانے کے لائق نہیں ہے، اور اس میں کوئی شان امتیازی یا اس میں کوئی فخر کی بات نہیں ہے۔ لیکن اسلام کے اندر ہر ایک زندگی کے ہر شعبے کے لیے، زندگی کے ہر گوشے کے لیے ایک نظام موجود ہے، ایک ایسا نظام جس کی مثال ملنا پوری دنیا اور پوری دنیا کے اقوام میں ناممکن ہے۔ تو بھلا ایسے مذہب اور ایسے دین کو کیوں کر کسی تہذیب اور کسی ثقافت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے؟ اب یہ اعتراضات کہ اسلام میں رواداری نہیں پائی جاتی، تو ہم اس کے طرف ترتیب وار جواب دیتے ہوئے آتے ہیں کہ اسلام کے اندر رواداری نہیں پائی جاتی۔ یہ اعتراض ایسے لوگوں کی طرف سے ہے جو اسلام کی تاریخ سے بالکل ناواقف ہیں۔ اسلام کی تاریخ رواداری سے پر ہے۔ اسلام ہی اخوت اور بھائی چارگی اور ہمدردی کا درس دینے والا پہلا مذہب ہے۔ اسلام ہی کالے گورے کے فرق کو مٹانے والا مذہب ہے۔ اسلام ہی رنگ و نسل، قبائل، خاندان اور اسی طرح کے دوسری جو امتیازات ہیں جس سے انسانی اقدار میں کمی آتی ہے، جس سے انسان کا غلام بن جاتا ہے، انسان ایک خالق کی بندگی کرنے کے بجائے ایک مخلوق کی بندگی پر مجبور ہوتا ہے، ایسی چیزوں سے اسلام روکتا ہے، اور اسلام کی تاریخ اس سے بھری پڑی ہیں۔ اسلام کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو ہم بالکل بھی اس کے گرویدہ اور اس کے معترف بن جائیں گے، نہ کہ ہم اس کے معترض ہوں گے۔ تو یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ عدم واقفیت کی بنیاد پر ہے۔ میں اس جگہ فرانس کے ایک مورخ کے اقوال نقل کرنا چاہتا ہوں۔ فرانس کا سب سے بڑا شخص لیوتی، جو مشرق کا واقف ہے، اپنے ایک مقالے کے آخر میں لکھتا ہے کہ ایک گروہ کا اپنے خاص اغراض کی بنا پر یہ گمان ہے کہ اسلام تخریب و بربادی، انتشار و بدنظمی اور تعصب کی تعلیم دیتا ہے، لیکن میں نے اسلام کے متعلق محض کتابی معلومات پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ مشرق میں ایک مدت تک مسلمانوں کے ساتھ رہ چکا ہوں اور اپنے تجربے کی بنا پر کہہ سکتا ہوں کہ ان خیالی باتوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ اگر اس بے عقل، متعصب اور جامد معترض کا یہ دعویٰ صحیح ہوتا کہ اسلام اپنے مخالفین کے ساتھ برا برتاؤ کرتا ہے اور کسی اجنبی سے مانوس نہیں ہوتا، تو اس کے وہ کارنامے جو اظہر من الشمس ہیں نہ انجام پا سکتے۔ اگر وہ جامد اور متعصب ہوتا تو کم سے کم یہ کرتا کہ اپنے خلاف عقیدہ رکھنے والوں کو اپنے حکومت میں، اپنے دور حکمرانی میں قتل کروا دیتا یا ان کا نام و نشان مٹا دیتا۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ خود ہندوستان میں مسلمانوں کی تقریباً 800 سالہ حکومت رہی ہے، اور آج بھی ہندوستان کے اندر جو آبادی ہے، جو اکثریت ہے، وہ کس کی ہے؟ اگر مسلمان متعصب ہوتے، اگر مسلمانوں کے اندر اپنے مخالف مذہب کے ماننے والوں کے تئیں نفرت ہوتی تو آج مسلمان اکثریت میں ہوتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت بمشکل 15% ہے، اور اس کے مقابلے میں غیر مسلموں کی تعداد 85% ہے۔ تو یہ اس پر شاہد عدل نہیں کہ مسلمانوں کے اندر عدم رواداری کا ذرہ برابر بھی نشان نہیں ہے، یہ سراسر کھوکھلا دعویٰ ہے۔ میں بطور عبرت ایک اور واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں خلافت راشدہ کا، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ وہ اپنے علاقے سے گزر رہے تھے، تو
تو دیکھا کہ ایک شخص بھیک مانگ رہا ہے۔ آپ نے اس سے سوال کیا کہ تم کون ہو، تمہارا کس مذہب سے تعلق ہے؟ اس شخص نے جواب دیا کہ میرا تعلق یہود سے ہے، میں توریت کا ماننے والا ہوں۔ تو آپ نے اس سے پھر سوال کیا کہ تم بھیک کیوں مانگ رہے ہو؟ کیا وجہ ہے کہ تمہیں بھیک مانگنے پر کس چیز نے تمہیں مجبور کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں جوان تھا، جب میری حالت اچھی تھی تو میں کماتا تھا اور اس سے اپنی ضروریات بھی پوری کرتا تھا اور فدیہ بھی ادا کرتا تھا، جزیہ بھی ادا کرتا تھا، لیکن اب میں کمزور ہو گیا ہوں تو میں اس سے قاصر ہوں، اس لیے میں اس کے لیے جزیہ دینے کے لیے اور اپنی ضروریات کے لیے انتظام کر رہا ہوں۔ حضرت عمر فاروق اپنے ساتھ اس کو لے کر جاتے ہیں اور اپنے گھر سے اس کو کچھ چیزیں عنایت فرماتے ہیں اور یہ لکھ کر دیتے ہیں اپنے خزانچی کو کہ ان کا بیت المال سے ایک متعینہ ان کے لیے رقم جاری کر دی جائے، اور اسی طرح سے ایسے جتنے لوگ ہیں جو کمزور ہیں ان سے جزیہ ختم کر دیا جائے۔ تو یہ مسلمانوں کے دور حکمرانی کی خصوصیات ہیں اور یہ ان کی رواداری کی علامتیں ہیں۔ ایسی بہت سی مثالیں اگر اسلام کی تاریخ کا آپ مطالعہ کریں تو آپ کو ملیں گی کہ خلافت عباسیہ میں، خلافت بنو امیہ کے زمانے میں، اور اس کے بعد اسی طرح مغلیہ دور میں، کہ ان کے خاص لوگ جو ہیں وہ غیر مذہب، غیر اسلام کے نہ ماننے والے لوگ جو ہے ان کے خاص ہوا کرتے تھے اور ان کو بڑے بڑے منصب اور عہدوں پر فائز کیا جاتا تھا۔ یہ سب چیزیں ہمارے اسلام کی رواداری پر دلیل ہیں۔ لہٰذا میں اپنی بات کو بس اختصار کے ساتھ اپنے جواب کو مکمل کرتا ہوں کہ یہ دعویٰ اور یہ اعتراضات دراصل اسلام سے ناواقفیت کے بنیاد پر ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے، ہمارے معترضین کو چاہیے کہ وہ اسلام کا سچے دل سے اور صاف دل سے، کھلے دل سے مطالعہ کریں، اور اس کے بعد ان کے سارے اعتراضات خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ مزید سب سے بڑا مسئلہ جس پر اسلام کو ہدف تنقید و ملامت بنایا جاتا ہے وہ پردہ ہے۔ عہد جدید کے بعد معالجین اسلام کا دعویٰ ہے کہ بعض اسلامی ملکوں کے انحطاط کا سبب عورتوں کا پردہ ہے۔ اس کی وجوہات بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں پردہ زندگی کے مادی اور عقلی میدان میں عورتوں کو مردوں کے مقابلے سے روکتا ہے، نیز تعلیم میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نمبر 2، فطرت نے عورتوں کو جو بیسک رائٹس عطا کیے ہیں ان سے فائدہ اٹھانے سے پردہ عورتوں کو روکتا ہے۔ نمبر 3، قوم کے آدھے حصے کو اجتماعی جد و جہد میں حصہ لینے سے محروم و معطل کر دیتا ہے، جس سے ڈائریکٹ ملک کی معیشت اور اکنامی افیکٹ ہوتی ہے۔ لہٰذا جو مذہب عورتوں کے حقوق سلب کرتا ہو اور ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہو وہ قابل قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب حفظ الرحمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعتراض انتہائی ناواقفیت بلکہ جہالت پر مبنی ہے۔ اگر انصاف سے تاریخ کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوگا کہ پرانی قوموں میں زمانے قدیم ہی سے، جیسا کہ بابل ایشوریا، روم و ایران، ہندوستان اور بعض جاہلی عربوں میں پردے کا عام رواج تھا، لیکن جب مسلمانوں میں تہذیب و تعیش عام ہو گیا اور اس وقت فتنے کے خوف سے مسلمانوں نے اپنی عورتوں کو پردے میں رکھنے کی ضرورت محسوس کی۔ جن ملکوں میں قدیم زمانے سے پردہ چلا آتا تھا ان میں پردے کا رواج اور سخت ہو گیا، اور جن ملکوں میں پردے کا رواج بالکل نہیں تھا ان میں ہلکا ہی رہا۔ در حقیقت مذہبی حیثیت سے یہ جو پردہ ہے یہ مذہبی حیثیت سے پرانے دستور اور عادتوں کا تابع ہے۔ اسلامی تاریخ کی آخری دور میں یا اس سے بھی پہلے پردے کی جو شکل ہو گئی تھی، اگر وہی اوائل اسلام میں بھی ہوتی تو صحابیات، تابعیات اور بعض دوسری عرب خواتین جو اپنے شوہروں کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوتی تھیں اور تو وہ لڑائیوں میں مسلمان عورتوں کے نرس کے فرائض انجام دیتی تھی اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں۔ تاریخ اسلام میں ایسی بہت سی مثالیں ہیں جن سے بے پردگی کے حامی دلیل لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کو یہ معلوم ہے کہ بعض عورتیں میدان جنگ میں جاتی تھیں اور فوج کے پیچھے بیٹھ کر مردوں کو ابھارتی تھیں، اور جب کوئی شخص پیٹ پھیر کر بھاگتا تھا تو اس کو مار مار کر واپس کرتی تھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے عورتوں کو اجنبی مردوں سے تنہائی میں ملنے جلنے
اور غیر محرموں کے سامنے بناؤ سنگار کی نمائش سے منع کیا ہے، اور کون عقل سلیم اس قسم کی آزادی کو پسند کر سکتی ہے؟ لیکن اگر اسلام میں ایسا ہی سنگین پردہ ہوتا جس کی تصویر بعض لوگ کھینچتے ہیں، تو اسلامی تاریخ میں صحابیات کے زمانے سے لے کر اس وقت تک تعلیم یافتہ محدثہ، واعظہ اور ادیبہ کی اتنی بڑی تعداد نظر نہیں آ سکتی، جبکہ بہت سی عورتوں نے ملکی انتظامات میں مردوں کی اور بیویوں نے بڑے بڑے کاموں میں اپنے شوہروں کی مدد کی ہیں، اور ان کے بہتر کارناموں میں ان کی تعلیم یافتہ بیویوں کا آدھا حصہ ہے۔ پردے کی حقیقی حکمت کا اعتراف بہت سے یورپی مورخین کو ہے، چنانچہ ایک انگریز مصنف ہیملٹن لکھتا ہے کہ اسلام کے احکام عورتوں کے بارے میں نہایت واضح ہیں۔ انہوں نے عورتوں کو ہر اس چیز سے بچانے کی کوشش کی ہے جو ان کو تکلیف پہنچانے اور ان کی شہرت پر دھبا لگانے والی ہو، لیکن اسلام میں پردے کا دائرہ اتنا تنگ نہیں جتنا بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ وہ عین حیا و غیرت اور وقار کے تقاضے کے مطابق ہے۔ یورپ کی اکثر عورتیں بے حجابی کے جس درجے کو پہنچ گئی ہیں، اور وہ جس طرح عام مجموع میں شارع عام پر اور جس بے تکلفی سے گھومتی ہیں، اس کو کسی طرح عقل سلیم قبول نہیں کر سکتی، باوجود کہ یورپ اس کا صدیوں سے عادی بھی رہا، اور اس نے جس بہائی کو برضا و رغبت اختیار کیا ہے اس میں فتنے کا خوف ہے۔ مرد جتنا بھی مہذب ہو جائے پھر بھی وہ مرد ہے، اور عورت جتنی بھی ترقی کر لے پھر بھی وہ عورت ہی رہے گی۔ اس لیے اسلامی اور مشرقی ملکوں کو اس بارے میں یورپ کے نقش قدم کی تقلید ہرگز نہیں کرنی چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز مغرب کے لیے مناسب ہے وہ مشرق کے لیے بھی موزون ہو، اور نہ کسی قوم کے لیے یہ زیبا ہے کہ وہ دوسری قوموں کو اپنی قومی خصوصیات اور مخصوص عادات و اطوار کو بھی قبول کرنے پر مجبور کرے۔ اسی طرح ایک اور مشہور انگریز مصنف برٹرینڈ رسل لکھتا ہے کہ عورتوں کا پبلک ملازمتیں اختیار کر لینے کی وجہ سے خاندانی نظام کا شرازہ بکھر گیا۔ جنگ عظیم میں عورتیں بھی کسب معاش کرتی تھیں، جس سے ان کی اقتصادی آزادی حاصل ہو گئی، اور تجربے سے معلوم ہوا کہ اقتصادی آزادی ملنے کے بعد عورت تمام اخلاقی بندشوں سے بغاوت اور ایک مرد کی امینہ بن کر رہنے سے انکار کرتی ہیں۔ اسی طرح سموئل اسمیلن کا بیان ہے کہ کارخانوں میں کام کرنے والی لڑکیوں میں غور و فکر اور اصابت رائے کا مادہ بالکل باقی نہیں رہا، ان میں آزادی کا احساس بہت جلد پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے والدین کا اخلاقی دباؤ ماننے سے بھی انکار کر دیتی ہیں، اور گھروں کو چھوڑ کر اپنے ہم مشرب مردوں کے ساتھ رذائل میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اور جس ماحول میں وہ زندگی بسر کرتی ہیں وہ حیوانی جذبات کی تحریک میں اور زیادہ مدد دیتا ہے۔ اس طرح وہ شر و فساد پھیلانے کا سبب بن جاتی ہیں۔ ایک اور اعتراض جو منکرین حدیث معاندین اسلام کے اعلی کار بن کر کرتے ہیں وہ یہ کہ زندگی کے تمام پیش آمدہ مسائل میں مسلمانوں کے لیے صرف قرآن ہی کافی ہے، ان کو حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، اور یہ سنت دین میں محض اضافہ ہے۔ یہ اعتراض اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ احادیث کی صحت اور اس کی اوتھینٹسٹی کو مشکوک بنایا جائے، کیونکہ قرآن ہی اسلام کا مصدر و منبع ہے اور اسی پر دین مکمل ہو گیا۔ ان کا کہنا ہے کیونکہ قرآن ہی اسلام کا مصدر و منبع ہے اور اسی پر دین مکمل ہو گیا، اور وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت نہیں کی کہ حدیث دین کا دوسرا سرچشمہ ہے، اور خود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الیوم اکملت لکم دینکم، اور یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کے آخری مرحلے میں نازل ہوئی۔ ان کے گمان کے مطابق اس وقت سنت کا وجود ہی نہیں تھا، اگر دین کی تکمیل سنت پر ہوتی تو یہ آیت نازل ہی نہیں ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو انسانوں کی ہدایت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھلا معجزہ بنا کر بھیجا ہے، اور یہی دین کا اول سر چشمہ ہے، لیکن ہم سنت نبوی کے بغیر قرآن کریم پر عمل کر ہی نہیں سکتے، اس لیے کہ سنت نبوی کا قرآن کریم سے توضیح کا تعلق ہے، اور اللہ رب العزت نے بہت سی آیات قرآن کریم کے اندر مختصر اور مجمل نازل فرمائی ہیں، جیسے عبادات سے متعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اسی طرح دیگر جنایات، حدود اور احوال شخصی جیسے نکاح، طلاق، میراث سے متعلق بہت سی آیات ایسی ہیں جن پر سنت نبوی کے بغیر ان کا سمجھنا محال ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع
اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کی بجا آوری کا حکم فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جس آیت سے استدلال کیا جاتا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تو یہ آیت آخری آیت نہیں ہے بلکہ آیت کلالہ اور آیت ربا یہ آخر میں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ اور اس آیت کے اندر جو استدلال کیا جاتا ہے تکمیل کا، تو اس میں دین کی تکمیل مراد نہیں ہے بلکہ اللہ رب العزت نے اس میں قرآن کریم ارکان خمسہ کی تکمیل مراد لی ہے۔ لہٰذا سنت نبوی پر یہ اشکال کرنا کہ قرآن کریم پر ہی دین مکمل ہو گیا اور حدیث کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ اشکال بیجا ہے۔ قرآن کریم کے بعد حدیث نبوی دین کا دوسرا سرچشمہ ہے۔ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ معلم انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امی قوم یعنی ان پڑھ عربوں میں ہوئی، اس کی وجہ سے صرف عربوں کو ہی امی سمجھ لیا گیا اور یورپ مسلمان کو جاہل و ناخواندہ قوم ہونے کا طعنہ دینے لگا اور اس کی ذمہ داری اسلام پر ڈال دی گئی۔ اس بارے میں تیس خان بتا۔ یہ اعتراض کرنے سے پہلے تاریخ عالم کا جائزہ لینا چاہیے کہ بعثت محمدی کے وقت دنیا کی دیگر قوموں کا حال بھی عربوں سے مختلف نہیں تھا۔ تاریخ عالم کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ بعثت محمدی کے وقت دنیا کی مختلف قوموں میں علم کا رواج بہت محدود تھا، ناخواندگی اور جہالت کا دورہ تھا، سب کو علم حاصل کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ مخصوص طبقات یا افراد یعنی ارباب کلیسا کی ہندوستانی برہمنوں کی طرح علم پر اجارہ داری تھی اور ان کا علم بھی محدود تھا۔ مغربی قومیں جہالت و ناخواندگی کا شکار اور خونی جنگوں سے چور چور تھیں۔ وہ جنگ و جہالت کی پیدا کی ہوئی تاریکی میں ہاتھ پاؤں مار رہی تھیں۔ ان ممالک میں اب تک علم و تمدن کی صبح نمودار نہیں ہوئی تھی۔ اسلامی اور عربی اندلس یعنی اسپین اس وقت تک منصۂ شہود پر نہیں آیا تھا کہ علم و تمدن سے روشناس کرائے۔ غرض ہرتا یہ قومیں تمدن انسانی کے قافلے سے الگ تھلگ تھیں اور ایک دوسرے سے بے خبر تھیں۔ دنیا تقریباً ان سے ناآشنا تھی۔ خود مغربی مورخین نے اس کا اعتراف کیا ہے۔ یورپ مسلمانوں کو جاہل و ناخواندہ قوم ہونے کا طعنہ دیتا ہے اور اس کی ذمہ داری اسلام پر ڈالتا ہے، حالانکہ یہ وہی یورپ ہے جس نے مسیحیت کی ماتحتی میں 1000 سالہ مدت ایک ان پڑھ اور جاہل قوم کی حیثیت سے بسر کی ہے، جس میں یورپ کے بڑے بڑے لیڈر ان پڑھ اور جاہل تھے۔ لاوس رامبو اپنی کتاب تاریخ عام میں کہتا ہے انگلینڈ 7ویں صدی عیسوی سے لے کر 10ویں صدی عیسوی تک انتہائی غریب اور پسماندہ تھا، خارجی دنیا سے بالکل کٹا ہوا تھا، وحشت و بربریت اور درندگی کا دورہ تھا، مکانات کچی مٹی کے بنائے جاتے تھے، مہلک امراض اور وبائیں عام تھیں، انسان جانوروں سے بھی گیا گزرا تھا، سردار قوم اپنی پوری فیملی کے ساتھ ایک چھوٹے سے جھونپڑے میں رہتا تھا۔ ولیم جان ڈریپر کہتا ہے کہ یورپ میں جہالت کا دورہ تھا، اوہام و خرافات کی حکمرانی تھی، علاج و معالجہ سب مقدس مقامات کی زیارت پر منحصر رہ گیا تھا، فن طب مردہ ہو گیا تھا، جوگیوں اور شعبدہ بازوں کی دکانیں چمک اٹھی تھیں۔ رابرٹ بریفالٹ لکھتا ہے کہ 5ویں صدی سے لے کر 10ویں صدی تک یورپ پر گہری کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اور یہ تاریکی بتدریج زیادہ گہری اور بھیانک ہوتی جا رہی تھی۔ اس دور کی وحشت و بربریت زمانہ قدیم کی وحشت و بربریت سے زیادہ بڑی ہوئی تھی، کیونکہ اس کی مثال ایک بڑے تمدن کی لاش کی سی تھی جو سڑ گئی ہو۔ اس تمدن کے نشانات مٹ رہے تھے اور اس پر زوار کی مہر لگ چکی تھی۔ وہ ممالک جہاں یہ تمدن برگ و بار لایا اور گزشتہ زمانے میں اپنی انتہائی ترقی کو پہنچ گیا تھا، جیسے اٹلی، فرانس، وہاں تباہی، طوائف الملوکی اور ویرانی کا دورہ تھا۔ یورپ میں ناخواندگی اور جہالت کی گھٹا ٹوپ تاریکی 10ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ مسلمانوں سے استفادے کے بعد ہی ان میں علم و تمدن کا رواج ہوا۔ 10ویں صدی عیسوی میں یورپ میں ارباب کلیسا اور اصحاب علم کے درمیان شدید کشمکش جاری تھی۔ سینکڑوں اہل علم کو کلیسا کے معاندانہ رویے کی وجہ سے تختہ دار پر چڑھا دیا گیا۔ اٹلی، فرانس، اسپین اور جرمنی میں عقائد و تعلیم کی چھان بین کے لیے تحقیقی عدالتیں کورٹس آف انکویزیشن قائم کی گئیں اور ارباب علم و دانش کو کفر و الحاد کے الزام میں گرفتار کر کے سفاکانہ سزائیں دی گئیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق جو لوگ ان عدالتوں کی بھیڑ چڑھے ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچتی ہے، جن میں 32,000 کو صرف زندہ جلا دیا گیا تھا۔
ڈریپر نے لکھا ہے کہ فرانسیسی سلویسٹر دوم جو یورپ کے کسی شہر میں ایک کلیسا میں تھا، ایک مرتبہ اندلس یعنی اسپین گیا اور اشبیلیہ اور قرطبہ میں قیام کیا اور عرب علماء و حکماء سے حساب اور سائنس کا علم حاصل کیا۔ جب وہ سائنس اور دیگر علوم سیکھ کر وطن واپس آیا تو لوگوں نے اس کو ساحل خیال کیا اور بعض حکمرانوں نے اس کو اپنے بچوں کا اتالیق مقرر کیا اور مختلف عہدوں اور مناصب عالیہ سے گزر کر پوپ کے منصب پر فائز ہوا۔ لیکن جب قدامت پرستوں کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اس کو اور اس کے حامی بادشاہ کو قتل کرا دیا۔ محکمہ احتساب سائنس یعنی انکویزیشن کی قربان گاہ پر قرون وسطیٰ میں پاپاؤں کے ہاتھ بیسیوں محققین سائنس علمی انکشافات و ایجادات کے گناہ میں نظر چڑھ گئے۔ پادری سمجھتے تھے کہ زمین کا گول ہونا بھی مذہب کی تردید ہے۔ مشہور سائنسداں گلیلیو کو اس بنا پر موت کی سزا دی گئی کہ وہ آفتاب کے گرد زمین کے گھومنے کا قائل تھا۔ کوپرنک نے حرکت ارض و مرکزیت شمس کے اس بات یا نظام فیثاغورس کی تائید کی تو اس کو قید کی سزا ملی اور قید ہی میں مر گیا۔ برونو اس جرم میں جلا دیا گیا کہ وہ تعدد عوالم کا قائل تھا۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔ عہد جدید میں اسلام پر ایک اور اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام میں علم اور حصول علم کی تلقین نہیں ہے اور نہ حصول علم کی قدر افزائی کی گئی ہے، جبکہ دوسری طرف مغربی تہذیب علم کی داعی ہے اور تحقیق اور ریسرچ پر آمادہ کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اعتراض کہ اسلام علم اور حصول علم کی تلقین نہیں کرتا، تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی وحی نازل کی گئی اس کا آغاز لفظ اقرا اور علم سے ہوا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ آپ کسی بھی مذہب کسی بھی دھرم کی کتاب کو اٹھا کر دیکھ لیں تو آپ کو سب سے پہلے علم اور حصول علم کی تلقین نہیں ملے گی۔ اسلام ہی کا امتیاز ہے کہ سب سے پہلے اس میں علم اور حصول علم کی بات کہی گئی، اور قرآن واضح طور پر کہہ رہا ہے کل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، یہ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نہ جاننے والے یعنی پڑھے لکھے اور ان پڑھ کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ علم اور حصول علم کی تلقین نہیں ہے؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھرے پڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک عالم 1000 عابد پر بھاری ہے۔ اگر علم اور حصول علم کی تلقین نہ ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے کہ ایک عابد 1000 عالم پر بھاری ہے۔ اور آپ کو میں بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عرب میں صرف اور صرف 11 لوگ پڑھے لکھے تھے۔ جب اسلام آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا پرچار اور پرسار کیا، اسلام میں اور علم کو پھیلایا اور اسلام کو بتایا، تو پھر کوئی ابو ہریرہ بنتا ہے جس سے ہزاروں احادیث مروی ہیں، کوئی عبداللہ ابن عباس بنتا ہے، کوئی عبداللہ ابن عمر بنتا ہے، کوئی عبداللہ ابن مسعود بنتا ہے جو مکہ اور مدینے میں بیٹھ کر علم کو پھیلا رہا ہے، لوگوں کے الجھے ہوئے مسئلے کو سلجھا رہا ہے۔ تو آپ یہ پھر اعتراض کریں گے یہ تو اسلام میں ہو رہا ہے، اسلامک اسٹڈی میں ہو رہا ہے، اسلام کے لیے ہو رہا ہے، سائنسی دنیا میں آپ نے کیا کیا؟ تو میں آپ کو جواب دے دوں کہ جائیے گوگل کیجئے تو آپ کو یہ بات پتہ چلے گا کہ سائنسی دنیا میں ابن سینا، ابن خلدون، فربری، ابن طفیل، کوئی رومی، کوئی جامی اور کوئی ابن رشد، یہ وہ لوگ ہیں جو سائنسی دنیا میں جنہوں نے سائنسی دنیا میں نام کیا، اور بہت لمبی لسٹ ہے۔ یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم اور حصول علم کی تلقین کی، اسلام نے علم اور حصول علم کی تلقین کی۔ آپ نے تو یہ کہا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آپ کا یہ اعتراض ہمارے اسلام کے لیے کہ اسلام علم اور حصول علم کی تلقین نہیں کرتا، اگر کسی اور دھرم کسی اور مذہب کے لیے ہوتا تو بجا ہوتا، اسلام پہ صرف اور صرف یہ حسد اور جلن کی وجہ سے ہے۔ مزید ایک اعتراض جو اسلام کے نظریے غلامی اور سلیوری سسٹم کے تعلق سے کیا جاتا ہے، اسی کے
اسلام واقعی اس قدر خیرخواہ ہے اور ہیومن رائٹس کا علم بردار ہے اور عدل و انصاف کا دعویٰ کرتا ہے اور غلاموں کے ساتھ بہترین اور اچھے سلوک کی تعلیم دیتا ہے، تو سرے سے اسے ختم کیوں نہیں کر دیتا، جیسا کہ بہت سے مغربی ممالک، یہاں تک کہ UN چارٹر کے اندر جو کہ ایک سیٹ آف انٹرنیشنل لاز ہے، عالمی قانون ہے، اور جتنے بھی ممالک UN سے منسلک ہو سب اس کے پابند ہوں، انہوں نے یہاں تک کہ اس کو سرے سے اللیگل اور انٹرنیشنل کرائم قرار دیا، تو اسلام بھی اس کو سرے سے ختم کیوں نہیں کرتا؟ اس کا جواب ابراہیم محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ اسلام نے سرے سے غلامی کو ختم کیوں نہیں کیا، تو اس میں ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا انسانوں میں غلامی کا رواج کیوں جاری ہوا اور کب سے جاری ہوا۔ تو کب سے جاری ہوا اس کا کوئی جواب دینا مشکل ہے، لیکن کیوں جاری ہوا اس کی وجہ شاید یہ ہے، اور مغربی مفکرین نے خود یہ قبول کیا ہے کہ انسانوں کو غلام بنانے کی سب سے بڑی وجہ جنگ رہی ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ جنگ کا ختم ہونا ممکن ہے تب غلامی کا ختم ہونا بھی ممکن ہے، جب تک جنگ ہے تب تک شاید غلامی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگ میں مغلوب قوم کی جو فوج فاتح قوم کے ہاتھ آتی ہے اس کی 3 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ پہلی صورت یہ کہ مغلوب قوم کی فوج کو جو فاتح قوم کے ہاتھ آئی ہے اس کو آزاد کر دے، تو شاید یہ فاتح قوم کی بے وقوفی ہوگی۔ اگر مغلوب قوم کو سرے سے ختم ہی کر دے اور ان کا کام تمام کر دے تو یہ اور بڑا ظلم ہوگا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کو قید کر کے رکھا جائے، تو اس صورت میں نقصان یہ ہے کہ بیت المال پر یا فاتح قوم کی اکنامک سسٹم پر اس کا اثر پڑے گا اور وہ بیجا خرچہ ہے جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ سے ایک آخری صورت اور آخری حل یہ ہے کہ ان غلاموں ان فوج کو جو فاتح قوم کے ہاتھ آئی ہے اس کو غلاموں کی صورت میں رکھا جائے تاکہ ان کو ان کے انسانی حقوق فراہم کیے جائیں اور پھر قتل کرنے کی صورت یا آزاد کرنے کی صورت بھی سامنے نہ آئے۔ اسی کی وجہ سے شاید اسلام نے غلامی کو سرے سے ختم نہیں کیا، کیونکہ جس طرح جب جنگ کا ختم ہونا مکمل طور پر ممکن نہیں ہے اسی طرح غلامی کا ختم ہونا بھی ممکن نہیں ہے۔ اور آپ کا جو یہ دعویٰ ہے کہ مغرب نے غلامی کو سرے سے ختم کر دیا، یہ شاید غلط ہے۔ مغرب میں ابھی بھی غلامی کا رواج ہے اور باضابطہ وہاں غیر قانونی طور پر انسانوں کو فروخت کیا جاتا ہے۔